علم اور دولت۔ مصر میں کسی جگہ دو بھائی رہتے تھے، ایک نے علم پڑھا اور دوسرا مال جمع کرتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے والا تو علامہ ہو گیا اور روپیہ جمع کرنے والا شاہی خزانچی بن گیا۔ ایک بار دولت مند نے عالم بھائی کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا، ہم تو خزانے کے مالک ہو گئے مگر تم مفلس ہی رہے۔ عالم بھائی نے کہا، بھائی جان، میں تو اس حال پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث یعنی کہ علم عطا فرمائی ہے، مگر آپ ہیں کہ فرعون کی وراثت یعنی کہ مصر کی حکومت پر اترا رہے ہیں۔ ایک مسافر کسی ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت نہ رہی تھی۔ ہاں، کمرے سے کچھ روپے بندھے تھے۔ جب ارد گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ پائی تو بے چینی سے جان دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس طرف کسی قافلے کا گزر ہوا، دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپوں کی امیانی رکھی ہے اور زمین پر یہ لکھا ہے، مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے شلجم اچھے ہیں، جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ حاتم طائی۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا، کیا دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی شخص دل کا دنی ہوگا؟ اس نے کہا، ایک دن میرے ہاں 40 اونٹ ذبح کیے گئے تھے اور ہر واقف و ناواقف کے لیے اجازت تھی کہ آئے اور کھائے۔ اسی دن مجھے کسی ضرورت سے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے ایک بوڑھے کو پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کہا، بڑے میاں، تم حاتم طائی کی دعوت میں کیوں نہیں جاتے؟ آج اس کے دسترخوان پر ایک مخلوق جمع ہے۔ اس نے کہا، جو خود کما سکتا ہو وہ حاتم طائی کا محتاج کیوں ہو؟ انصاف یہ کہ ہمت میں وہ بوڑھا مجھ سے بہت بڑا ہوا تھا۔ ایک شخص حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں صوفی کو دیکھ کر آیا ہوں کہ شراب پی کر مدہوش پڑا ہے۔ اس کی پگڑی اور جسم کے کپڑے فکے سے لتڑے ہوئے ہیں اور کتے اس کے گرد جمع ہیں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ بھائی، سچا دوست آج ہی کے دن کام کرتا ہے، جا اور اس صوفی کو وہاں لے آ، اس نے بہت برا کام کیا ہے اور صوفیوں کے نام کو بگاڑا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر وہ شخص مخمصے میں پڑا اور پیچ و تاب کھانے لگا۔ اس کو غلاظت سے لتڑے ہوئے صوفی کو ہاتھ لگانے سے کراہت آتی تھی، لیکن حضرت داؤد طائی کا ارشاد بھی نہ ٹال سکتا تھا۔ آخر توہا و کرہا جا کر اس مدہوش صوفی کو کندھے پر لاد لیا۔ جب بازار سے گزرا تو سارا شہر اس پر امٹ پڑا۔ لوگ طرح طرح کے طعنے دیتے تھے۔ کوئی کہتا، ذرا اس درویش کو دیکھو، اس کے تقویٰ، پارسائی اور دینداری کے کیا کہنے۔ کوئی کہتا کہ آج کے صوفیوں کو دیکھو کہ شراب پیے ہوئے ایک مدہوش ہے اور دوسرا نیم بے ہوش۔ تف ہے ان کی اوقات پر۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ شخص لوگوں کے طعنے سنتا تھا اور خون کے گھونٹ پیتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس صوفی کی قیامگاہ پر پہنچا اور خود لوگوں سے منہ چھپائے اپنے گھر گیا۔ آج اس کو جو خفت اٹھانی پڑی، رات بھر اس کے تصور سے کروٹیں بدلتا رہا۔ دوسرے دن حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، گلی کوچہ میں بھائی کی آبرو ریزی نہ کر، ورنہ زمانہ شہر میں تیری آبرو ریزی کرے گا۔